السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ محترم حضرات، میں جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی میں روحانیت کیسے پیدا ہو۔ مشکل مضمون ہے یہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ایک سب کے نزدیک متفق ہے کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، جب تک اس کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک زندگی میں کسی قسم کا کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ظاہری اعمال سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا وہ عمل ادا مان لیا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، جب اس کے اندر اصل اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، تو وہ رب ذوالجلال کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے۔ لہذا مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ لیکن میں ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ بھی آپ نہ سمجھیں کہ اگر قبولیت والی کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے تو اس عمل کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا بھی نہیں کریں۔ کیونکہ کسی عمل کا ادا ہونا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ عمل، عبادت اگر ادا ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کے چھوڑنے کے گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے، اور جب وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے تو رب ذوالجلال پھر اس پر ثواب مرتب کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں بارہا دیا کرتا ہوں، آج بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، مقصد ہوتا ہے پڑھنا۔ بچہ گیا، دن بھر کلاس میں سوتا رہا، ایک لفظ نہیں پڑھا، لیکن کلاس ٹیچر اس کو ابسینٹ نہیں لکھ سکتی، یہ لکھے گی کہ بچہ کلاس میں حاضر رہا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں، گھر میں بیٹھا رہتا، تو ابسینٹ بھی لکھا جاتا اور ابسینٹ ہونے کا فائن بھی پڑ جاتا۔ بچہ چلا گیا، حاضر مان لیا گیا اور اپنے فائن سے بچ گیا، گرچہ مقصد حاصل نہیں ہوا ہے تعلیم کا۔ ایسے ہی جب آپ اور ہم عبادت بغیر روحانیت کی بھی کر لیتے ہیں تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر صحیح اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ہر عبادت میں روحانیت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ قربانی ہو یا دوسری تمام عبادتیں ہوں۔ چونکہ قربانی کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، لہذا ہم اس سے ریلیٹڈ بات کرتے رہیں گے، لیکن یہی اصول جو میں بیان کر رہا ہوں تمام عبادتوں کا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے آٹو سسٹم پر روحانیت رکھ رکھی ہے، یعنی فطری طور پر اگر آپ وہ کام کریں گے تو اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ روحانیت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کام کو بھی ہم کریں، اس بات کو اگر آپ اپنے شعور میں رکھیں، اپنی سوچ میں رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے، یہ آپ جتنا شعور رکھیں گے، اللہ نے نبی کے کام میں نیچرلی طور پر، فطری طور پر روحانیت رکھی ہے۔ آپ نبی کے طریقے پر کام کریں گے، نبی کے طریقے پر قربانی کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آٹومیٹک طور پر آپ کے اس کام میں کیا ہو جائے گی؟ روحانیت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے
کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیسا کیا، تو اس کے نتیجے اس کی زندگی میں الگ برآمد ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ کام منع تو نہیں ہے، اگر ہم کر لیں گے تو گنہگار تو نہیں ہیں، اگر ایسی سوچ کر کے کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے عمل میں روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کس انداز میں کی، کیا کیا سوچ کر کیا، کیسے کیا، جب آپ اس طریقے پر آئیں گے تب ہمارے اندر کیا ہوگی؟ روحانیت پیدا ہوگی۔ تو ایک بنیادی بات کیا ہو گئی کہ نبی کے طریقے میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ روحانیت رکھی ہے۔ نمبر 2، کسی بھی کام میں اگر مقصد اللہ کی رضا ہوگا، اگر مقصد اللہ کی رضا، تو فطری طور پر پروردگار عالم کی رضا کو مقصد بنا کر کے اگر آپ اور ہم کوئی بھی کام کریں گے، قرآن نے کیا کہا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ تم جو قربانی کرتے ہو نہ اللہ کو تمہارا یہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، پہنچتا کیا ہے؟ اللہ کو تمہارا اور ہمارا تقوی۔ کیا مطلب ہے کہ تم نے وہ قربانی کی کیوں ہے؟ شو بازی کے لیے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے، کسی کو کمپٹیشن میں کیا ہے کہ اگر اس نے 20,000 کی کیا تو میں 50,000 کا کروں گا۔ یہ سب ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے۔ تو میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ محلے میں بکرے کو گھماتے ہیں، سارے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں یہ 50,000 کا ہے، 60,000 کا ہے۔ یہ سب شو بازی ہے، یہ سب شو بازی ہے، اس میں رضا الہی مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کام کو میڈیا نے کور کر دیا، ہم خوش ہو گئے۔ لہذا جب اس قسم کے نظریے اور اس قسم کی وجہ سے کام کیا جاتا ہے، یہی تو وجہ ہوتی ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو فوٹوگرافر کو بلا لیتے ہیں کہ وہ ہمارا فوٹو کھینچ لے، ہمارا فوٹو پیپر میں آ جاتا ہے تو ہم دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ میڈیا نے بہت اچھا کوریج دیا ہے۔ لیکن اگر رضا الہی مقصد ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا کہ اس کام میں روحانیت پیدا ہوتی۔ تو روحانیت میں دوسری وجہ بنیادی کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگا تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ روحانیت پیدا ہوگی۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ ریاکاری کو شرک کہا گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، صحیح حدیث ہے، من ساما یرائی فقد اشرکا، کہ جس نے روزہ رکھا، جس نے نماز پڑھی اور دکھاوے کے لیے پڑھی تو اس نے شرک کیا۔ مطلب کیا ہے کہ رضا الہی سے ہٹ جانے کا نام، کیونکہ آپ نے نیکی کی اور دوسرے سے مزدوری طلب کی۔ نیکی کی مزدوری رب ذوالجلال دیتا ہے۔ جب آپ نے دوسرے سے نہیں دی، میڈیا سے طلب کر لیا، لوگوں کے دلوں میں اچھا بن جاؤں، لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بن جاؤں، یہ سب اس کی دوسری قسم کی مزدوری ہے۔ اس کے کرنے سے جو ہے نا وہ کبھی بھی روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز کہ روحانیت میں جتنا آدمی کو اللہ کے رسول کی غور سے سنیے گا، جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس عمل کی فضیلت پر آپ کو یقین ہوتا جائے گا، اتنا آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سی جماعتیں ہیں، ایک جماعت ٹوٹل فضائل پر منحصر ہے۔ کس پر؟ ٹوٹل فضائل پر۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس فضیلت والی جماعت میں زیادہ روحانیت نظر آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے اس پر اس کو اطمینان اور اس پر اس کو وشواس اور یقین ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر فضیلت پر انسان کو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی فضیلت پر اس کو اگر اطمینان ہوگا تو پروردگار عالم اس کے اندر کیا ہے؟ روحانیت پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہوئی، آپ دیکھیں محدثین نے یہ اصول بیان کیا کہ اگر فضائل اعمال میں ہیں، مسائل میں نہیں، اعمال میں ہیں، اگر وہ ضعیف بھی ہیں نا
تو ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ قابل قبول ہیں۔ فقہا نے کہا کہ جہاں پر حرام حلال کا مسئلہ ہوگا، جہاں پر مسئلہ بیان کیا جائے گا، وہاں قطعی جو ہے وہ ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن فضائل میں انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ فضائل انسان کے دلوں میں اطمینان بھی لاتا ہے اور روحانیت بھی لاتا ہے۔ اس لیے اپنے اصول کے ایک طرف اصول صحیح حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ہم جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے یا اپنی کتاب میں نقل نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس نے بڑے سخت اصول بنائے حدیث کے سلسلے میں، وہ بھی ایک کتاب دوسری لکھا، الادب المفرد۔ الادب المفرد میں بہت سی ضعیف حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ 1360 حدیثیں ہیں تقریباً، اور اس میں سے 136 حدیث کیا ہے؟ ضعیف نقل ہے۔ کیونکہ وہ فضائل میں ہیں، اور فضائل پر جتنا آدمی کو اطمینان ہوتا ہے اتنا اس کے اعمال میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اب قربانی میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جتنا آپ کو اس پر یقین ہوتا جائے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جو آپ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے دیگر کاموں میں، ان میں سب سے بہتر پیسہ وہ خرچہ ہوا ہے جو کہ جانور کو قربان کرنے کے لیے خرچہ کیا گیا ہے۔ جب آدمی اس قسم سے فضائل پر یقین رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ کہ زندگی میں روحانیت پیدا ہوگی۔ چوتھی بات، کسی بھی کام میں جتنا آپ شعوری انداز میں سوچ کر کام کریں گے اتنا اس کام میں روحانیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں کیا سوچنا ہے قربانی میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر غور کریں کہ آخر کس درجے کا ایمان تھا کہ بڑھاپے میں اپنے لاٹھی، اپنے جو سہارا تھا ان کا لڑکا ابھی بہت کم عمر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر آپ اس کو شعور کریں گے تب آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ دوسرا کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر لیتا کہ تم لوگ اس وقت تک قربانی تمہاری قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے اولاد کو قربان نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کے ساتھ مہربان ہوتا ہے، رحمان ہوتا ہے، وہ رحیم ہے، شفقت والا ہے، اس کی محبت نے آپ کو اور ہم کو چھوڑ دیا۔ محبت اللہ کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اگر وہ مطالبہ کر لیتا تو اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کتنے لوگ اس امتحان میں کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے۔ اس نے ہم سے محبت، کہ ہم کو بڑی محبت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے میں اگر جانور بھی قربان کر دو گے تو میں یہ مان لوں گا کہ تم نے اپنی جان ہی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا تم نے اپنی جان ہی قربان کر دی، اپنی اولاد کی جان قربان کر دی۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ جب آپ اس کو شعور میں لائیں گے نا، تب جا کر کے اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ محبت ہوگی، روحانیت ہوگی۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی بچے کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے، امی سے بولتا ہے کہ امی مجھے 4 بجے جگا دیجیے گا۔ اب امی کو یہ بھی ایک طرف ہے کہ یار رات میں بچہ 4 بجے اٹھے گا، نیند خراب کرے گا، لیکن کیا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ماں جو ہے نا وہ بچے کو 4 بجے جگا دیتی ہے۔ اب جا کے بچہ پڑھ رہا، پھر 5 بجے جا کر کیا بولتی ہے؟ بیٹا اب اللہ پر بھروسہ کر، بہت پڑھ لیا، اب سو جا۔ اس کی محبت نے جگایا ہے، ضرورت نے جگایا ہے، محبت جا کر کے کہہ رہی کہ سو جا۔ ایسے ہی پروردگار عالم ہے، پروردگار عالم نے قربانی طلب کی اور محبت کے تقاضے نے کیا کیا کہ آپ کو اولاد کی قربانی سے بچا دیا۔ جب ہم اس قسم کی سوچ، شعور پیدا کریں گے قربانی میں، تب ہماری قربانی میں کیا پیدا ہوگی؟ روحانیت ہوگی۔ ایک چیز اور
شعور میں بتانا چاہتا ہوں۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نام لکھا دیا گیا قربانی ہو، یہ نہیں۔ ایک مرتبہ سوچیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بیچارے جن کی بڑی تمنا ہوگی کہ یار میں بھی قربانی کرتا، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق رکھا ہے کہ میں اپنے پیسے دے کر کے قربانی کرا رہا ہوں، اور ایک ایسا بندہ بھی ہے جو بڑی تڑپ رکھتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اس غریب کو جب آپ یاد کریں گے نا تو آپ کی قربانی میں روحانیت پیدا ہوگی۔ لہذا اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سراپا روحانیت سے بھرپور ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی امت کے نام پر۔ کیوں امت کے نام پر؟ اس امت کے نام پر کہ ہماری امت میں وہ لوگ جو بیچارے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں ان کو بھی ثواب مل جائے۔ جب یہ شعور لایا جائے گا نا تو خود بخود اس عمل میں کیا ہو جائے گی؟ روحانیت پیدا ہو۔ آپ بھی کبھی کریں، آپ اپنے نام کرتے ہیں، آپ اپنے نام کرنے کے بعد دوسرا بہت سے لوگوں کے نام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کے نام قربانی کی ہے کہ اللہ یہ قربانی میں ان لوگوں کے نام کرتا ہوں جو بیچارے درد رکھتے ہیں، بڑی تمنا رکھتے ہیں قربانی کرنے کے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں، بڑے غریب ہیں، لہذا وہ قربانی نہیں کریں۔ اللہ میں ان غریبوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ جب آپ ایسے سوچیں گے تب جا کر کے قربانی کی روحانیت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیسے کو قبول کر لیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کو پیسہ خرچہ کرنے کے بعد خوشی ہو تب سمجھ لینا ہمارا پیسہ کیا ہو گیا ہے؟ قبول ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جب آپ اس غریب کو یاد کریں گے کہ یار میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے میں نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی ثواب پہنچایا جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے تھے، جب یہ اب آپ سوچیں گے تو آپ کو اندر سے خوشی ہوگی۔ یہی وہ روحانیت ہے جو خوشی لائے گی۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں 50 قربانی کر رہے ہیں، ایک فارملٹی کے طور پر ہو رہی ہے، اور ان کی قربانی میں روحانیت نہیں آ پا رہی ہے، کیونکہ وہ جو شعور ہونا چاہیے تھا وہ شعور پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ پانچویں چیز، جتنا آدمی نفس کے خلاف کام کرتا ہے اتنا اس کام میں روحانیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اذان ہوئی فجر کی، اذان ہوئی، ایک آدمی، دو طریقے سے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان سے میں بحث نہیں کر رہا ہوں۔ اذان کان میں پڑی اور نیند اس وقت بہت اچھی آتی، صبح کا وقت ہوتا ہے، اس نے فوراً اپنا بستر چھوڑا کہ نہیں ہمارے اللہ نے بلایا ہے۔ ایک دوسرا آدمی وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، اذان سن چکا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ایک دم آخر میں آ کر کے اس نماز میں شامل ہوا۔ دونوں کی نماز کی روحانیت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ پہلے والا نے جو بستر چھوڑا نا، اس کو اس وقت کس کی یاد آئی ہے؟ اللہ کی یاد آئی ہے کہ میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ایسے ہی قربانی نفس کے خلاف ہے۔ نفس کیا ہے؟ کبھی کبھی نفس کہتا ہے کہ یار اتنا پیسہ جتنا کتنے لوگ اس پر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ اگر مسلمان جو ہے ایک سارے لوگ مل کر ایک ہاسپٹل بنا دیں تو بہت بڑا ہاسپٹل چلایا جاتا ہے۔ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ باڑھ آئی ہوئی ہے، وہاں پہ خرچہ کر دیں تو ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پیسہ جان کو مارنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں لاجیکلی دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، آپ اس کے خلاف جب کام کریں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے رسول کے زمانے میں بھی قحط پڑا لیکن آپ نے قربانی نہیں روکی، ہمارے رسول کے زمانے میں بڑی غربت تھی آپ نے قربانی نہیں روکی، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا۔ کتنے؟ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ اندازہ کر لیں 40,000۔ آپ 40 کو 100 سے انٹو کر لیے، معلوم ہو جائے گا کہ کتنی۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول اس وقت بڑی غربت تھی، آپ تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی تھی،
تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ فقر و فاقہ کا نعرہ مارتے ہیں، اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، فقر و فاقہ کا نعرہ مارتے ہیں، اور اس ذات نے اس وقت پہ 100 اونٹ قربان کیا، تو نفس کے خلاف نفس کہتا ہے، لاجک پیش کرتا ہے، شیطان دلائل دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں نہ ہم کو خدمت خلق پسند ہے اچھی، نہ مجھے صدقہ کسی کو غریب کو مدد کر دیا سب سے زیادہ مجھے یہ الگ بات ہے، ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے، لیکن قربانی سے بہتر کوئی پیسہ نہیں ہے جو خرچہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان کی، غالباً بخاری کی روایت ہے، کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی جہاد میں ہے تو بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی عمل افضل ہے، اور ان 10 دنوں میں خاص کر قربانی، خون گرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ خون زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے رب ذوالجلال اس خون کو اپنی امانت بنا لیتا ہے اور گویا کہ اس پر اجر دیتا ہے۔ لہذا جب کوئی بھی کام انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے تو اس میں روحانیت کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی اور آخری بات کہ جتنا جو بھی کام ہے، اگر اس کام کو آپ جتنا اہمیت دیں گے اتنا زیادہ اس کے اندر روحانیت۔ یہاں اہمیت سے مراد کیا ہے؟ اہمیت تو بہت سے کام کو دی جاتی ہے، نہیں، مثال کے طور پر یہ معاملہ پیسے کا ہے۔ قربانی کیسے ہوتی ہے؟ پیسے سے ہوتی ہے۔ ایک عورت نے کل مجھ سے کہا مولانا صاحب میرے پاس ایک دم پیسہ نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے میرے پاس، شوہر بھی مقروض ہے، لیکن میرے پاس 10 تولہ سونا ہے، میں کیسے قربانی دوں؟ تو میں نے کہا کہ جب آپ کو اپنی ذاتی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنا سونا بیچتی ہیں یا نہیں بیچتی ہیں؟ کہا بیچتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک مرتبہ آپ اللہ کے لیے بیچ دیجئے، پھر آپ کے پاس تو سونا موجود ہے نا، آپ صاحب نصاب ہیں، لیکن صاحب نصاب اگر اس کو اہمیت دے گا، کیونکہ بچے کی صحت اس کی اہمیت کے حامل ہے، بچہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا تو اس کو فیس بھرنا ہاسپٹل کی اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے، بچہ اسکول پڑھ رہا ہے تو ڈونیشن دینا، سب میں وہ زیور بیچ کر کے اپنا کام نکالتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کبھی زیور بیچا اس نے؟ کبھی نہیں بیچا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہمیت نہیں ہے، جب تک اہمیت نہیں ہوگی وہ عورت جو زیور بیچ کر قربانی کرے گی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی قربانی کی روحانیت کا ٹمپریچر کتنا ہائی ہوگا، ہے وہ تو جو جب اپنے تو ایک لفظ میں اور کہہ دوں کہ ذاتی کام پر آپ نے اللہ کے کام کو کتنا ترجیح دیا ہے، اس لحاظ سے کیا ہوگی؟ آپ کے اندر قربانی میں روحانیت پیدا ہوگی۔ تو ایسے بہت سے، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، مقروض ہے، مقروض پر قربانی فرض نہیں ہے، لیکن اس کا دل بہت چاہتا ہے میں قربانی کروں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لے کر قربانی کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کے لیے بھی قرضہ لے لو۔ ہمیشہ قرضہ ہم نے کس کے لیے لیا ہے؟ اپنی بیوی، بچے، گھر والے، بیٹے، سب کے لیے لیا ہے، اللہ کے لیے ہم نے آج تک قرضہ نہیں لیا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے قرضہ لیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہیے، یہ کیفیت بیان کر رہا ہوں آپ کی، تب جا کر کے انسان کے اس عمل میں کیا ہوگی؟ قربانی ہوگی۔ آخری بات، کم سے کم یہ کام کریں کہ جو چیز روحانیت کے خلاف ہے وہ تو نہ کریں۔ مثال کے طور پر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فارملٹی والا بندہ ہے، سوچ رہے ہیں کہ نہیں کیا کہتے ہیں بقرعید کے تیسرے دن قربانی کریں گے، جانور بھی سستا ہو جاتا ہے اور قصائی بھی سستا ہو جاتا ہے، پیسے والے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ نہیں تیسرے دن کریں گے۔ اسی طریقے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یعنی رخصت پر عمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، عزیمت پر نہیں۔ عزیمت سے مراد یہاں پر زے سے عزیمت ہے، وہ عظمت الگ ہے، یہ عزیمت دوسرا ہے کہ جس چیز میں رخصت ہے لیکن عظیمت کا پہلو ہے، عظیمت کا پہلو جب چھوڑا جاتا ہے تو روحانیت بھی کھڑکی کے راستے سے کیا ہوتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ کہاں پر حصہ ڈالا جائے؟ جہاں پر حصہ سستا ہو وہاں پر حصہ ڈالا جائے، یہ سب جو کیفیت ہے یہ سب روحانیت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی بیچارہ مجبور ہے، پریشان ہے، پیسے ہی نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات میں ان کی کر رہا ہوں جن کے پاس سب کچھ ہے، جو اپنی قربانی کرا رہے ہیں، مرحومین
کی طرف سے کر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کرائیں اور تلاش رہے ہیں کہ سستا کہاں مل جائے. سستا جو تلاش کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کے پاس پیسے ہیں لیکن سستا. جب اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو جو سوٹ پسند آتا ہے بھلے مہنگا ہو تو بولتا ہے یار روز روز تھوڑے سوٹ خریدتے ہیں. محاورہ استعمال کرتا ہے کہ اشرفیاں بٹی جائیں کولے پہ مہر. ایسے ایسے محاورے استعمال کر کے اپنے لیے پیسے استعمال کر لیتا ہے. لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو پھر مختلف قسم سے جو ہے وہ بغلے جاگتا ہے. یہ باتیں اگر کی جائیں گی تو انشاءاللہ قربانی میں روحانیت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.